تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ مصنوعی چاند کا خالق ہاشم ابن مقنع کون تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پاک کو ابھی کم و بیش 100 سال ہوئے تھے۔ قتیبہ بن مسلم کا سمرقند و بخارا کو فتح کیے زیادہ سے زیادہ 40 سے 50 سال ہوئے ہوں گے۔ اسلام ابھی اس علاقے میں ایک نیا مذہب تھا۔ لوگ اپنے خدشات در یا ترغیب سے اسلام کی طرف راغب ہو رہے تھے۔ عرب خلفاء بنو امیہ اور عباسیوں کی چپقلشوں سے دور خراساں کا ایک علاقہ مرو، جو ایک پسماندہ گاؤں تھا، جہاں 1.5 صدی گزر جانے کے باوجود بھی اسلام کی تعلیمات ٹھیک طرح سے نہیں پہنچ پائی تھی۔ مگر گاؤں میں ایک مسجد موجود تھی، لیکن نمازیوں کی تعداد بہت کم تھی، اور اتنی ہی نمازیں پڑھا کرتے تھے جتنی انہیں آتی تھی۔ یہ گاؤں کیا تھا؟ ایک امن اور سکون کا گوشہ تھا۔ گاؤں میں سب لوگ نچلی ذات کے تھے۔ انہی میں ایک دھوبی تھا، ایک خاندانی دھوبی، لوگوں کی میل کچیل صاف کرنے والا دھوبی، لیکن اپنے اخلاق کی بدولت اس نے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لی تھی۔ وہ اور اس کی بیوی مل کر پورے گاؤں کے کپڑے دھونے گھر گھر جاتے اور دھو کر واپس پہنچاتے تھے۔ عمر کافی ہو گئی تھی پر کوئی بچہ نہ تھا۔ اس پر یہ افسردہ رہا کرتا تھا، پر ایک دن اس کی بھی اللہ نے سن لی۔ بچہ پیدا ہوا۔ بچہ کیا تھا؟ بالشت بھر کا تھا۔ دیکھتے ہی بندہ ڈر کر دور ہٹ جاتا۔ چہرے پر پھیلی ہوئی چپٹی سی ناک، آنکھیں اندر کو دسی ہوئی، پیشانی ضرورت سے زیادہ باہر کو نکلی ہوئی، کولتار کی طرح سیاہ رنگت۔ بچہ ذرا بڑا ہوا اور گھر سے باہر نکلنے لگا تو بچے جنہیں بدصورتی اور خوبصورتی کی تمیز نہیں ہوتی، مگر خوف کا عنصر تو ان میں بھی ہوتا ہے، وہ اس سے خوف زدہ رہتے اور اپنے ساتھ کھیلنے میں شریک نہ کرتے، بلکہ بھاگ کھڑے ہوتے۔ یہ بچہ ہاشم دن بدن تنہائی کا شکار ہونے لگا۔ باپ نے دیکھا کہ جب اسے کوئی بھی منہ نہیں لگاتا، بلکہ ہر کوئی اس سے کراہت محسوس کرتا ہے، تو اسے اپنے ساتھ دھوبی کے کام پر لگا لیا۔ ایک روز گاؤں کی مسجد میں کوئی مسلمان عالم آیا تو پورے گاؤں نے اس کی آؤ بھگت میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ مسجد کے مولوی صاحب تو ہر وقت اس کی خدمت میں رہتے اور نہایت ادب اور احترام سے پیش آتے۔ چھوٹے ہاشم نے جب عالم صاحب کی یہ عزت دیکھی تو اس نے باپ کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ وہ بھی عالم بنے گا۔ باپ نے سر پکڑ لیا کہ اب کیا کرے۔ مجبوری میں ہاشم کو مسجد کے مولوی صاحب کے حوالے کر دیا، مگر ہاشم کی تعلیم سے لگن اور استاد کا سب کو ایک برابر سمجھنا اس کے شوق تعلیم کو اور بڑھاتا گیا، کیونکہ صرف مسجد ہی ایسی جگہ تھی جہاں اسے اپنے برابر بیٹھنے سے کوئی منع نہ کرتا۔ گاؤں کے مولوی نے اس کا شوق تعلیم دیکھتے ہوئے اسے قریبی گاؤں کے ایک بڑے استاد کے پاس شعر اور اس کے اجزاء کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد اب تمام دن آوارہ گردی کرتا۔ باپ اسے اپنے کام میں لگانا چاہتا تھا، مگر اب اس کا دل دھوبی بننے میں نہیں لگتا تھا۔ وہ کچھ بڑا کرنا چاہتا تھا تاکہ لوگوں میں عزت اور اہمیت حاصل کر سکے۔ اس نے گھر اور گاؤں دونوں کو چھوڑ دیا۔ ان دنوں ایران کے کئی شہر علم و ادب کے مرکز بنے ہوئے تھے۔ ان شہروں میں اس کی سیرابی کے سامان چھپے ہوئے تھے۔ مرو ان سب میں سے قریب تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مرو میں ہر فن کے استاد بیٹھے ہیں۔ وہ مرو میں آ گیا۔ اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا۔ علوم محدود تھے، لیکن ذوق و شوق حد سے زیادہ بڑھا ہوا تھا۔ طالب علموں کی بے حد عزت کی جاتی تھی اور ہر طرح سے ان کا خیال رکھا جاتا تھا۔ ہر مسجد ایک مکتب بنی ہوئی تھی۔ جگہ جگہ علماء درس دیا کرتے تھے۔ ہاشم نے بھی یہاں رہ کر تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ کئی سال گزر گئے، ہاشم کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ لوگ اسے بھول گئے تھے کہ ایک دن وہ گاؤں لوٹ آیا۔ لوگوں نے اس کی آمد کی خبر اس کے ماں باپ کو دی۔ ماں کی ممتا بے چین ہوگی اور وہ گھر سے بھاگ کر ہاشم کے پاس پہنچی۔ ایک پستہ قد کا بدصورت نوجوان اس کے سامنے کھڑا تھا، مگر کیا کرتی، اولاد تو تھی۔ ہاشم کے علم کی شہرت پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی۔ نوجوان طبقے میں وہ مقبول ہوتا چلا جا رہا تھا، کیونکہ وہ ایسی ہوشربا داستانیں سنایا کرتا کہ لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ جاتے تھے۔ کچھ لوگوں نے مشہور کر دیا تھا کہ اس میں کوئی پر اسرار روح گھس گئی ہے جو اس سے یہ باتیں کہلواتی ہے۔ بہت سے ضعیف العقیدہ لوگ ماننے لگے تھے کہ ہاشم ایک پر اسرار ہستی ہے، ورنہ ایک دھوبی کا بیٹا اتنا بڑا عالم کیسے بن سکتا ہے۔ لوگوں کی یہ باتیں اس کے کانوں تک بھی پہنچ رہی تھیں۔ اس نے انسانی نفسیات کا بھی مطالعہ کیا تھا۔ اسے علم تھا کہ لوگوں کی ایسی باتیں دلکش لگتی ہیں جو ان کے لیے نئی ہوں اور اس سے پہلے انہوں نے نہ سنی ہوں۔
اس نے اپنی باتوں میں جھوٹ کو شامل کر کے ایسی داستانیں بیان کرنا شروع کر دیں کہ لوگ دنگ رہ جاتے۔ آہستہ آہستہ دلچسپی کا جذبہ عقیدت میں ڈھلنے لگا۔ ایک دن وہ برملا کہنے لگا کہ خدا اس سے براہ راست خطاب کرتا ہے۔ کسی نے اسے نماز کے قریب جاتے نہ دیکھا تھا۔ بڑی عمر کے لوگوں نے لا حول ولا قوہ پڑھی اور اس کی مجلس سے اٹھ گئے، لیکن نوجوان بیٹھے رہے۔ ہاشم بھی یہی چاہتا تھا کہ نوجوان طبقہ ہی اس کے کام آ سکتا تھا۔ اس کو علم ہو چکا تھا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں۔ اس نے ایک دن اعلان کر دیا کہ مجھ میں کسی پیغمبر کی روح آ چکی ہے، مگر تم لوگ یہ بات جا کر کسی سے نہ کہنا، لوگ یقین نہ کریں گے اور تمہیں مجھ سے جدا کر دیں گے۔ لیکن ہاشم نے بھی یہ سوچ لیا تھا کہ اپنے معتقدین کی آتش شوق کو مزید بھڑکایا جائے تو ہی مزہ ہے۔ کچھ دنوں کے لیے غائب ہو گیا تو اس کی قیمت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اب جس راہ پر وہ چل چکا ہے وہاں اس کے مزید ایسے علوم حاصل کرنا ہوں گے جن سے عام آدمی محروم ہے۔ اپنی سیاحت کے دوران وہ ان علوم کی جادوگری کو بھی دیکھ چکا تھا۔ وہ گاؤں سے ایک رات اچانک غائب ہو گیا اور اب اس نے ایک نیا علم سیکھنے کا تہیہ کر لیا، اور اس علم کو اس زمانے میں جادوگری کا علم کہا جاتا تھا، یعنی علم کیمیا۔ آج کی کیمسٹری جسے اس زمانے میں شعبدے بازیوں اور سونا بنانے کے لیے سیکھا جاتا ہے، مختلف کیمیائی عوامل سے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا، مگر ہاشم کا فطین ذہن اس سے کچھ بہت آگے سوچ رہا تھا۔ چونکہ اسے باپ اور گاؤں کے بڑے بوڑھوں کے طعنوں کا سامنا رہتا، تو اس کے جانے کے چند دنوں بعد ہاشم کے ایک مخالف کے گھر کو آگ لگ گئی اور سب کچھ بما اس مخالف کے جل گیا۔ ہاشم پر ایمان رکھنے والوں نے اسے ہاشم کی کرامت گردانا اور اسے ہاشم کو تنگ کرنے پر وعید تصور کیا۔ سچ پوچھیں تو اس کا باپ بھی ڈر گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ سب سے زیادہ لان تان کرنے والا آدمی ہے، تو شاید وہ بھی ہاشم کے عتاب کا شکار ہو جائے گا۔ یہی سوچتے اور ڈرتے ہوئے وہ رات کو سویا، مگر جب صبح جاگا تو اس کا ڈر جاتا رہا۔ مگر کچھ ہی دیر میں اسے یہ روح فرسا خبر ملی کہ اس کے روزگار کا ایک ہی وسیلہ اس کا گدھا مر گیا ہے۔ سب اسے بھی ہاشم کو تنگ کرنے کا نتیجہ سمجھنے لگے۔ اب تو اس کی عقیدت مند اس کی تلاش اور جستجو کرنے لگے۔ کئی سال گزر گئے۔ ایک دن اچانک ہاشم لوٹ آیا۔ اس مرتبہ اس نے کچھ نئے علوم بھی سیکھے تھے جن میں طب بھی شامل تھا۔ اس کے آنے کے کچھ دن بعد ہی گاؤں میں کسی کو بخار آ گیا۔ ہاشم مریض کو دیکھتے ہی مرض کی نوعیت سمجھ گیا، کچھ دوائیں اپنے ساتھ پلائیں اور بخار فوراً ہی اتر گیا۔ لوگ اسے کرامت سمجھنے لگے۔ جب سے وہ آیا تھا لوگ دیکھ رہے تھے کہ وہ مختلف طرح کے تجربات کرتا رہتا ہے۔ کبھی آگ جلا کر مختلف دھاتوں کے ٹکڑے ڈال رہا ہے، تو کبھی پیالے میں پارا رکھ کر اس سے کھیل رہا ہے، اور کبھی بوتل میں تیزاب ڈال کر اس میں لوہے کے ٹکڑے ڈال رہا ہے۔ اب وہ باتیں بھی کم ہی کیا کرتا تھا۔ انہی دنوں اس پر بخار کی کیفیت ہوئی، پھر دانے نکلنا شروع ہوئے، پورا چہرہ دانوں سے بھر گیا۔ بدبو ان میں ایسی پیدا ہوئی کہ کوئی قریب ہی نہ آتا تھا۔ کچھ لوگ اور مورخ یہ لکھتے ہیں کہ شاید کسی کیمیائی تجربہ کے نتیجے میں اس کا چہرہ جھلس گیا یا چیچک کے دانوں سے بھر گیا اور اس کی آنکھیں بھی اس میں ضائع ہو گئیں۔ لوگ شک میں مبتلا ہو گئے کہ یہ کیسی پاکیزہ روح ہے جس کی بنا پر اس پر عذاب نازل ہو گیا ہے۔ اب لوگ دروازے سے باہر ہی کھڑے رہا کرتے تھے۔ باتیں کرنے کا تو وہ ماہر تھا۔ سب کو اس نے قائل کر لیا۔ سب توبہ کرنے لگے کہ کیسے اندیشے ہم نے پیدا کر لیے۔ سب نے کہا ہم تمہارے لیے کسی اچھے طبیب کا بندوبست کیے دیتے ہیں۔ ہاشم نے انہیں سختی سے منع کیا کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے، خبردار کسی کو میرے پاس نہ، اللہ جلد ہی خوشخبری سنائے گا۔ جب بھی کوئی اس کی بیماری کی بات کرتا وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی باتیں کرتا کہ لوگوں پر رعب بڑھے اور اسے حضرت ایوب علیہ السلام کا ہم پایا سمجھیں اور اس کی عزت کریں۔ کچھ روز بعد اس نے اپنا علاج کر لیا، مگر وہ اس حد تک بدصورت اور بدشکل ہو گیا تھا کہ وہ خود بھی ڈر جاتا تھا۔ اس نے اس کا حل یہ نکالا کہ اس نے چہرے پر ایک سونے کا نقاب چڑھا لیا تاکہ اس کی صورت کوئی نہ دیکھ سکے، مگر مشہور یہ کر دیا کہ اس پر تجلی اور نور کی اس قدر بارش ہو رہی ہے کہ اگر وہ اپنا چہرہ نہ چھپائے تو لوگ کر پائیں گے کہ لوگ اس کے نور کو برداشت نہ کر پائیں گے اور مر جائیں گے۔ صبح سویرے گھر سے نکل جاتا اور رات اندھیرے واپس آتا۔ مصروفیات پر اصرار ہوتی جا رہی تھیں۔ لوگ کہتے وہ روحوں سے باتیں کرنے جاتا ہے۔ اس کا پیچھا کیا گیا تو واقعی عجیب حرکات کرتا پایا گیا۔
مراقبہ کی حالت میں بیٹھا ملتا تو کبھی مختلف تجربات کرتا پایا گیا۔ تجربات میں کچھ کامیابی ہوئی تو مددگاروں کی ضرورت پیش آئی۔ بے روزگاروں کی کمی نہ تھی۔ چند نوجوانوں کو کیمیا گری کی شعبدیں دکھا کر مرعوب کیا اور اب وہ ہر وقت ساتھ دینے لگے۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ رات تمہارے ساتھ ہاشم نے ایک خواب دیکھا ہے کہ خدا کی روح مجھ میں حلول کر گئی ہے۔ ساتھی جو اس سے مرعوب تھے کہنے لگے کہ اب کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا مجھے رب کائنات کہو اور مجھے سجدہ کرو۔ ہر شخص جو وہاں موجود تھا سب نے سجدہ کیا اور دیر تک سجدے ہی میں پڑے رہے۔ ہاشم نے سوچ لیا تھا کہ یہاں کے لوگ جو مجھے اور میرے آباء و اجداد کو جانتے ہیں وہ مجھے ہمیشہ حقیر ہی سمجھتے رہیں گے۔ مجھے اب ایسی جگہ جانا ہوگا جہاں لوگ نہ تو مجھے جانتے ہیں اور نہ ہی میری شکل سے واقف ہیں۔ اپنے 20 قریب ترین ساتھیوں کو لے کر ایک رات خاموشی سے گاؤں چھوڑ دیا اور سب کو حکم دیا کہ نہایت خاموشی سے چلتے رہیں۔ ساتھیوں نے کوئی سوال نہ کیا اور چلتے رہے، یہاں تک کہ ماوراء النہر کے علاقے کش میں پہنچ گئے۔ یہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا جو جنگی نقطۂ نظر سے بھی نہایت مناسب تھا۔ درختوں کی کثرت بتا رہی تھی کہ یہاں رات کو اندھیرا رہتا ہوگا۔ اس نے آبادی سے ہٹ کر ویران پہاڑوں کا رخ کیا۔ اسے یہ دیکھ کر انتہائی خوشی ہوئی کہ پہاڑوں کے درمیان ایک قلعہ پہلے سے موجود تھا جو ویران تھا۔ اس نے ساتھیوں کو قلعہ میں بھیجا اور صفائی کا حکم دیا۔ اس کے دوستوں نے قلعہ کو بھی ہاشم کی کرامت سے تعبیر کیا۔ قلعے میں پانی کا ایک قدرتی چشمہ بھی موجود تھا۔ اب صرف غذائی ضروریات کا انتظام کرنا باقی تھا۔ اس نے اپنے لوگوں کو سونے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دیے اور کہا کہ قریبی گاؤں سے غذائی سامان گھوڑوں پر لے آؤ اور خبردار میرے بارے میں ابھی کسی کو کچھ نہ بتانا۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ یہ بھی نہ بتائیں کہ خدا زمین پر اترا ہے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں، ابھی وقت نہیں آیا۔ یہ اس کی ایک گہری چال کا حصہ تھا کیونکہ وہ جو کچھ بھی کرتا اس سے پہلے شدید قسم کی منصوبہ بندی کرتا تھا، اور چونکہ اس کا انحصار اس دور کے علوم جدیدہ پر تھا اور وہ خود کئی شعبدہ بازی کی ایجادات کر چکا تھا، تو وہ چاہتا تھا کہ اس نئے علاقے کے لوگوں کے ملنے سے پہلے اپنی تجربہ گاہ اور تجربات کو مکمل کر لے۔ ہاشم جب ان انتظامات سے فارغ ہوا تو اس نے اپنے آدمیوں کو اس ہدایت کے ساتھ تبلیغ پر روانہ کیا کہ وہ اس کی تعریف کریں اور انہیں خوشخبری سنائیں کہ خدا انسانی شکل میں نمودار ہوا ہے۔ اگر تمہارے بارے میں پوچھیں تو کہنا تم اس کے مقرب فرشتے ہو اور تم بھی انسانی شکل میں آئے ہو کہ خدا جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ لوگ ادھر ادھر پھیل گئے اور لوگوں کو بشارتیں دینے لگے۔ پہلے تو لوگوں کو یقین نہ آیا، سنتے اور مذاق اڑاتے ہوئے چلے جاتے، مگر جب روز کئی بار یہی صدائیں سنتے تو انہوں نے سوچا کہ جھوٹے کو گھر تک پہنچا کر آتے ہیں۔ لیکن جب وہ اس کے قلعہ فروکش میں گئے تو اس کے سائنسی کمالات کو اس کے معجزے سمجھتے ہوئے اس سے مرعوب ہو گئے، کیونکہ اس کے قلعے میں ایسے پردے نصب تھے جو خود بخود کھلتے اور بند ہوتے، اور دیگر کئی معاملات جو عقل سے بالاتر تھے وہاں موجود تھے۔ پھر سب سے بڑھ کر انہیں سونا اور اس کے ٹکڑے دیے جاتے، ان لوگوں کو بہترین کھانا کھلا کر رخصت کر دیا جاتا تھے۔ ان لوگوں کی صورت میں ہاشم کو مفت مبلغ ہاتھ آ چکے تھے۔ وہ قلعے اور خدا کی باتیں مزے لے لے کر سنتے تھے۔ ان کی باتوں میں عقیدت نہ صحیح دلچسپی ضرور تھی۔ دوسروں کو بھی تجسس ہوا اور وہ بھی قلعہ آئے، اور غرض ایک وقت ایسا آیا کہ وہاں ہر وقت رش رہنے لگا۔ یہاں ہر وقت کھانا تیار رہتا تھا، سو بہت سے نادار اور بہت سے کاہل بھی یہاں ڈیرا ڈال کر بیٹھ گئے۔ اتنے بہت سے لوگوں کا کھانا کہاں سے آتا تھا کسی کو کچھ معلوم نہ تھا، بس کھانا مل جاتا تھا، بس یہی کافی تھا۔ بہت سے لوگوں نے سوچا کہ خدا پر ایمان ہی لے آتے ہیں، مفت کا کھانا روز کھانے کو ملے گا اور رہنے کی جگہ بھی، سو وہ اس پر ایمان لے آئے۔ چونکہ ہاشم ہر وقت چہرے پر سونے کا بنا نقاب لگائے رہتا تھا، اس لیے وہ ابن مقنا یعنی نقاب کا بیٹا یا نقاب والا کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اپنے ساتھ گاؤں سے لائے ہوئے قریبی ساتھیوں سے وہ جان چھڑانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اس کی ذات نسل سب جانتے تھے، لہٰذا اس نے انہیں مروا دیا یا خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ وہ اپنے پیروکاروں کو ایسے لالچ دے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کے جان نثار بن جائیں۔ اس نے اس کے لیے لوٹ مار اور ڈاکہ زنی جائز کر دی۔ حکم دیا کہ جو لوگ مجھ پر ایمان نہ لائیں ان کا مال و دولت تمہارے لیے حلال ہے، انہیں لوٹ لو، ان کی عورتوں کو اٹھا لاؤ، وہ تمہاری باندی بن کر رہیں گی۔ کئی ایسے بھی تھے کہ اسلام لانے سے قبل ان کا قبائل ڈاکہ زنی کا پیشہ اپنائے ہوئے تھا۔
اسلام لانے کے بعد توبہ کر لی تھی۔ ان کی رگوں میں خون تو وہی تھا، سو اجازت ملتے ہی منہ میں پانی بھرایا، ہتھیار بھی مہیا کر سو وہ لوٹ مار بھرپور انداز میں کرنے لگے۔ جو مال ملتا اس میں کچھ حصہ ابن مقنع بھی اپنے پاس رکھتا۔ یہی حال لڑکیوں اور عورتوں کا بھی تھا، اسے جو پسند آتی وہ اس کی ہو جاتی تھی۔ جب اس کا فتنہ خوب پھیلنا شروع ہوا تو کچھ مسلمان علماء نے اس کی سرکوبی اور اس سے مناظرہ کرنے کی کوشش کی۔ اس نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا۔ وہ تمام رات اس کے قلعہ کے دروازے کے آگے بیٹھے رہے۔ صبح اسے مجبوراً انہیں ملنا پڑا۔ مسلمان علماء یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کے کمرے میں سورج کی طرح روشن ایک گولا اس کے سر کے اوپر چمک رہا ہے، جس کی روشنی آنکھوں کو چونکا رہی ہے۔ تمام لوگ بہت مرعوب ہوئے، لیکن اس کے ساتھ مناظرہ کیا، لیکن اس کی طاقت اور شعبدہ بازی یا سائنس کے آگے ان کی نہ چلی۔ کچھ دیر بعد علماء کو باہر نکال دیا گیا اور لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ وہ خدا سے بحث کرنے کے لیے آئے تھے۔ بھلا خدا سے بھی کوئی جیت سکا؟ وہ قائل ہو کر گئے ہیں۔ مگر ہاشم ان کے ارادے بھانپ گیا تھا کہ اب کوئی بڑا طوفان آنے والا ہے۔ وہی ہوا۔ ان علماء اور علاقے کے مسلمان گورنر نے خلیفہ وقت المہدی باللہ العباسی، خلافت عباسیہ کا تیسرا حکمران اور خلیفہ اسلام تھا، کو اس فتنے کے خلاف لکھ بھیجا اور وفود بھیجے، مگر شروع میں اس نے اسے کوئی اہمیت نہیں دی۔ جاہل دیہاتیوں نے جب یہ سنا کہ علماء بھی متاثر ہوئے ہیں اور اسے پہچان گئے ہیں تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں، سو جو بچے تھے وہ بھی اپنا ایمان خراب کرنے لگے اور اس کی جانب راغب ہوئے۔ کش کے قریب ہی ایک جگہ نخشب نام کی تھی، پہاڑی علاقہ تھا جو درختوں سے ڈھکا رہتا تھا۔ چاند کے سوا روشنی کا دوسرا ذریعہ نہ تھا۔ جب چاند ہلال کی صورت میں ہوتا تو یہاں گپ اندھیرا چھا جاتا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے اس کی شہرت سنی تو ہاشم ابن مقنع کی شہرت سنی تو سوچا اگر وہ خدا ہے تو ان کا مسئلہ حل کر سکتا ہے، ورنہ پھر وہ خدا نہیں۔ قبیلے کے چند افراد اس کے پاس گئے اور جا کر اپنا مدعا بیان کیا۔ ہم نے سنا ہے کہ تو ہی خدا ہے، اگر تو خدا ہے تو تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہوگا۔ وہ گروہ کہنے لگا کہ یہ جہاں رہتے ہیں وہاں بہت اندھیرا ہے، چاند کی روشنی ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے، لیکن مصیبت جب آتی ہے جب چاند گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے، تو ایسا کر کے چاند کی روشنی کو ہمیشہ ایک جیسا کر دے، یا ایک اور چاند ہمارے لیے بنا دے تاکہ ہمارے رات کے کام آسان ہو جائیں۔ یہ قبیلہ طاقتور اور جنگجو تھا اور اب ہاشم کو ایسے لوگوں کی ضرورت تھی تاکہ وہ اپنی ایک باقاعدہ فوج تشکیل دے سکے۔ ہاشم نے سوچ بچار کی اور انہیں کہا، میں ایک کام کر سکتا ہوں کہ تمہارے لیے ایک دوسرا چاند بنا دوں جو آسمان پر چمکا کرے اور اس کی روشنی ہمیشہ ایک جیسی حالت میں رہے گی۔ قبیلہ کے لوگ کہنے لگے، ہمیں تو روشنی سے مطلب ہے، اچھا ہے اگر ہمیں 2 چاند کی روشنی مل جائے، ہمارا پورا قبیلہ تجھ پر ایمان لائے گا اور تیرے دشمنوں سے لڑے گا۔ اس کے بعد قبیلے والوں نے اسے سجدہ کیا اور چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد ہاشم سوچ میں پڑ گیا۔ اب اس کی خدائی کا انحصار دوسرے چاند کے طلوع ہونے پر تھا۔ اس کی مہماتی طبیعت نے وعدہ تو کر لیا تھا، لیکن یہ کوئی معمولی ایجاد نہ تھی۔ اس نے اپنی خوابگاہ میں ایسے مصنوعی ستارے تو ایجاد کر لیے تھے کہ جو ہوا میں معلق اور چمکتے تھے، لیکن اندر بنانا اور اس کو میلوں دور آسمان پر ہوا میں بلند رکھنا، یہ تو معجزاتی کام تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب یا تو وہ ایسا چاند بنا لے گا یا پھر وہ خاموشی سے کہیں روپوش ہو جائے گا۔ کئی مہینے گزر گئے۔ نخشب کے لوگ مایوس ہو چکے تھے اور آپس میں کہتے رہتے تھے کہ اگر ہاشم ابن مقنع واقعی خدا ہوتا تو اب تک ہمارے لیے چاند نکال چکا ہوتا۔ ہاشم ابن مقنع اپنے قلعے سے باہر نکل کر مغرب کی جانب پہاڑیوں میں چلا گیا۔ چند دن بعد قلعے کے لوگوں نے دیکھا کہ روشنی کا ایک گولا آسمان کی جانب بلند ہوا اور کچھ دیر بعد نیچے آ گیا۔ پھر یہ عمل کئی راتوں تک جاری رہا۔ ایک رات انہوں نے دیکھا کہ آسمان پر 2 چاند چمک رہے تھے، ایک چاند زیادہ فاصلے پر اور دوسرا کم فاصلے پر۔ اس سے نخشب کا پورا علاقہ روشن ہو گیا۔ یہی وہ چاند تھا جسے ہاشم ابن مقنع نے اپنی خدائی کا بھرم قائم رکھنے کے لیے بنایا تھا۔ اس کی روشنی 30 میل دور پھیلی تھی اور صبح ہوتے ہی یہ چاند نخشب کے ایک کنویں میں اتر جاتا تھا۔ نخشب کے لوگوں کو ان کا چاند مل گیا تھا۔ وہ لوگ ڈھول بجاتے قلعہ میں داخل ہوئے اور ابن مقنع کے آگے سجدے میں گر گئے۔ ہاشم ابن مقنع نے 2 قلعے مزید تعمیر کروائے، ایک کا نام وثیق اور دوسرے کا نام سیام رکھا۔ سیام کے قلعے میں پہاڑی محل وقوع کا خیال رکھا گیا تھا۔ یہ جگہ پر بیچ پہاڑیوں میں قائم کی گئی تھی۔
کوئی معمولی فوج یہاں پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ دوسری طرف خلیفہ مہدی نے اس معاملے کو چھوٹا اور غیر ضروری سمجھتے ہوئے ایک دو چھوٹی مہمات اس کی سرکوبی کو بھیجی، جس میں مسلمانوں کو ہاشم ابن مقنع سے شکست فاش ہوئی اور خلیفہ کا ماتھا ٹھمکا، اور ایک بھرپور جنگی تیاری اور مہینوں کے محاصرہ کے بعد اندر سے اس کے وفاداروں کی غداری سے یہ قلعہ فتح ہوا اور ہاشم ابن مقنع مارا گیا، یا اس نے تیزاب کے تالاب میں کود کر خودکشی کر لی اور اس کا بنایا ہوا چاند بھی کچھ دنوں یا گھنٹوں میں اسی کنویں میں ڈوب گیا، پھر کبھی نہیں نکلا۔ جب وہاں جا کر تحقیق کی گئی تو کنویں سے سوائے چند آلات کے اور کچھ نہیں مل سکا، اور ان کے اجزائے ترکیبی کا بھی علم ابن مقنع اپنے سینے میں دبائے چلا گیا۔ اس لیے قرآن کریم کی ابتدا ہی ایسی آیات سے ہوئی ہے۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے تقویٰ رکھنے والوں کے لیے۔ چاہے دنیا کی جدید ترین لیبارٹری سرن ہو یا مائکروسافٹ کا مالک بل گیٹس، یہ سب اپنی انا اور نفس کی خواہش کے ایجنڈے پر قائم کر رہے ہیں، ایک ایسے نظام اور طاقت کا تصور جس میں پوری بنی نوع انسان ان کے قبضے میں ہو۔ دیکھنے میں تو یہ سب بنی نوع انسان کی بھلائی کر رہے ہیں، لیکن دراصل یہ لوگوں کو بتائے بغیر ان کے اوپر خدائی کے طلبگار ہیں۔ اس کی واضح مثال کرونا وائرس کی وبا اور اس کے بعد کی دنیا ہے، جس کی ویکسین دراصل انسانوں کا اپنی جان بچانے کے لیے اپنی جانوں کا سودا چند مخصوص ہاتھوں کر دینا ہے۔ شداد ہو، نمرود ہو، فرعون ہو، خدائی کا دعوے دار تب بنے جب ان کے علم اور طاقت نے انہیں متکبر اور خود پسند بنا دیا ہو۔ ابو جہل، مسلمہ قذاب، ہاشم بن مقنع ہو، یا پچھلی صدی کا قادیان کا شیطان، یا پھر آج کے دور کا جدید بل گیٹس نبوت کا دعوے دار، یا لوگوں کی خود ساختہ اصلاح اور کنٹرول کرنے کا دعویٰ تب ہی کرتے ہیں جب ان کا عملی تکبر، طاقت، خود پسندی اور خواہش نفس ان کی روح کو جکڑ لے۔ حضرت علی علیہ السلام سے ایک قول منقول ہے، اقتدار، طاقت اور دولت ملنے پر لوگ بدلتے نہیں، بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے، تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔